اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان پاک ہستیوں کو پلیدگی سے اور گندگی سے دور رکھا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں انتہائی پاک اور صاف اور ستھرا بنایا۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مختلف اقوال ہیں کہ اس آیت سے مراد کون سیاں ہستیاں مراد ہیں۔ مختلف اقوال، ایک قول کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ کے قول کے مطابق اس آیت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت اکرمہ کے حوالے سے کہ اس آیہ مبارکہ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور حضرت ضحاک اس آیہ مبارکہ کے مطابق ان کا قول یہ ہے، حضرت ضحاک کا قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد اہل بیت بھی ہیں، اس آیت سے مراد ازواج بھی ہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ مختلف اقوال کے مطابق بہرحال اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیہ مبارکہ کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت دو قسم ہے، ایک بیت سکنا ہے اور دوسری بیت نسب ہے۔ یہ دونوں قسمیں احناف کے نزدیک اس آیہ مبارکہ سے دونوں بیت مراد ہیں، بیت سکنا بھی اور بیت نسب بھی۔ بیت سکنا سے مراد ازواج ہیں اور بیت نسب سے مراد حضور کی اولاد ہے۔ تو لہٰذا اس آیہ مبارکہ سے مراد اہل بیت، اور اہل بیت کے بالخصوص وہ 5 افراد جسے پنجتن پاک کہا گیا، حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، اور آقا انعامدار تاجدار مصطفیٰ تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں۔ سامعین محترم، یہ پاک ہستیاں اور ان ہستیوں کے بارے میں قرآن کے اندر بھی اور حدیثوں کے اندر بھی عظمت و شان بیان کی گئی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ اکثر حضرات جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی عظمت و شان کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی عظمت و شان کیا ہے۔ سامعین محترم، حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مخلوق کی 2 قسمیں بنائی، مخلوق کی 2 قسمیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، جسے قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، کہ دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مخلوق کی 2 قسمیں بنا کر مجھے دائیں قسم والی مخلوق میں رکھا، پھر اللہ کریم نے ان 2 قسموں کو 3 قسموں میں بنایا، ان 2 قسموں کی 3 قسمیں بنائی، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ پھر ان میں سے ان
तीनों किस्मों में से जो आला किस्म है साबिकीन, अल्लाह करीम ने मुझे उसमें रखा। फिर अल्लाह करीम ने कबाइल बनाए, वो कबाइल लितारफु इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फिर इन लोगों के कबाइल बनाए, अल्लाह करीम ने मुझे आला कबीले में रखा। फिर अल्लाह करीम ने घर बनाए, मुझे आला घराने में रखा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की इस आयत की तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ये आला घराने के बारे में ये कुरान की आयत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर सबसे आखिर में मुझे आला घराना अता फरमाया, आला घराने में रखा। जब से कुरान की ये आया मुबारक नाजिल हुई, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम जब भी नमाज के लिए मस्जिद में जाते तो मस्जिद में बाद में जाते पहले हज़रत सैयदा कायनात सैयदा कौनैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आकर दस्तक देते, सलाम कहते, मेरे आका अलैहिस्सलाम, अस्सलाम या बिनती फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। सलाम करके फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में पहुँचते। अल्लाह अकबर। ये पाक हस्तियाँ हज़रत सैयदना इमाम हसन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, अगर मैं बयान अज़मत व शान के हवाले से करना शुरू कर दूँ तो बहुत वक्त चाहिए। मुख्तसर बातें फ़ज़ाइल के हवाले से कि हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक मौके पर तख्तियाँ लिखी। इब्न असाकर बहुत बड़ा मुअर्रिख, बहुत बड़ा तारीख़ दान इब्न असाकर, उसने इस वाक़े को लिखा कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने तख्तियाँ लिखी। तख्तियाँ लिखने के बाद दोनों साहबजादे तख्तियाँ लेकर अपने नाना जान की खिदमत में आते हैं। अर्ज़ करते हैं, नाना जान फैसला फरमाएं, हम दोनों में से ख़त किसका अच्छा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटो ये तख्तियाँ ले जाओ, तुम्हारे बाबा अली फैसला करेंगे। वो दोनों साहबजादे बेटे तख्तियाँ लेकर मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आते हैं। अर्ज़ करते हैं, बाबा जान फैसला फरमाएं, हम दोनों में से ख़त किसका अच्छा है। मौला कायनात फरमाते हैं कि बेटो ये दोनों तख्तियाँ ले जाओ, इन तख्तियों का फैसला तुम्हारी माँ फ़ातिमा करेगी। जब दोनों साहबजादे, दोनों बेटे तख्तियाँ लेकर अपनी माँ हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आते हैं और दोनों साहबजादे अर्ज़ करते हैं, अम्मा जान फैसला फरमाएं, हम दोनों में से ख़त किसका अच्छा है। अल्लाह अकबर। अगर मैं यहाँ पर बात रोक कर ये कह दूँ कि फैसला तख्तियों का था, बात तो तख्तियों की थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमा देते कि बेटो दोनों का ख़त अच्छा है तो बात ख़त्म थी, फैसला हो जाता। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फैसला न किया, मौला कायनात की तरफ भेजा। अगर मौला कायनात सलामुल्लाह अलैहा भी अगर फरमा देते कि बेटो दोनों का ख़त अच्छा है, बात तब भी ख़त्म थी। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात तो नहीं थी, इतना लंबा चौड़ा फैसला तो नहीं था। अगर मौला कायनात अपने बेटों को फरमा देते बेटो दोनों का ख़त अच्छा है, बात तब भी ख़त्म थी। लेकिन मौला कायनात ने भेजा दोनों बेटों को अपनी माँ की तरफ। जब दोनों शहजादे माँ की तरफ आए, अगर माँ भी कह देती बेटो दोनों का ख़त अच्छा है, बात तब भी ख़त्म थी, फैसला हो जाता। लेकिन हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फ़ैसला न किया। हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा ने भी फ़ैसला न किया
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ نہ کیا۔ یارو آج عجیب بات ہے، حسنین کریمین تختیاں تو صرف آج تو انہوں نے نہیں لکھی، وہ تختیاں تو روز لکھتے ہوں گے، لیکن آج عجیب بات ہے کہ ان تختیوں کا فیصلہ کہ خط کس کا اچھا ہے نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور نہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، نہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا فرما رہی ہے۔ یارو آج کوئی ماجرا ضرور ہے، آج کوئی واقعہ ضرور ہے، وہ ماجرا یہ ہے کہ آج حسنین کریمین کی شان ان تختیوں سے ظاہر ہونا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جب بیٹے آئے تو کہا اماں جان فیصلہ فرمائے۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کو جب بیٹوں نے کہا تو ماں کی مامتا تڑپ گئی۔ ماں نے کبھی حسن کے چہرے کو دیکھا، کبھی حسین کے چہرے کو دیکھا اور دل کے اندر سوچا کہ اگر میں حسن سے کہتی ہوں تیرا خط اچھا ہے تو حسین مایوس ہوگا، اگر حسین سے کہتی ہوں تیرا خط اچھا ہے تو حسن مایوس ہوگا۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی حسن کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ وہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی لخت جگر ہے، وہ بھی لخت جگر ہے، وہ بھی نور نظر ہے، وہ بھی نور نظر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی حسن کو دیکھتی ہے، کبھی حسین کو دیکھتی ہے۔ دونوں کے چہرے کو دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ان تختیوں کا فیصلہ خدا کی ذات پر چھوڑ دیتی ہے، قدرت پر چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں بیٹو میرے ہاتھ میں 7 موتی ہیں، ان 7 موتیوں کو ہوا میں اچھالتی ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی آ گئے اس کا خط اچھا ہوگا۔ موتی کتنے تھے بولیے؟ 7 موتی تھے۔ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان 7 موتیوں کو ہوا میں اچھالتی ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی آ گئے اس کا خط اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ان موتیوں کو ہوا میں اچھالا، موتی 7 تھے، 3 موتی حضرت حسن کی تختی پر اور 3 موتی حضرت حسین کی تختی پر، 7 موتی تھے۔ 7واں موتی ہوا میں معلق ہو گیا، لٹک گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ، یہ عام تختیوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ تختیاں حسن و حسین کی ہے۔ آج فیصلہ عرش اعظم پر نظام قدرت سے حسن و حسین کی تختیوں کا فیصلہ خود رب کریم فرما رہا ہے۔ جبرائیل جاؤ اور اس موتی کے 2 حصے کر کے ایک حسن کی تختی پر رکھ دو، ایک حسین کی تختی پر رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت امام حسن موجود تھے اور ایک شخص آیا، اس نے ہرنی کا بچہ پیش کیا، تحفہ ہرنی کا بچہ تحفے میں پیش کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہرنی کا بچہ لے کر آپ نے حسن کو دیا۔ جب حسن لے کر حضرت امام حسن اس بچے کو، ہرنی کے بچے کو لے کر جب گھر گئے تو گھر حسین موجود تھا۔ تو حضرت حسین نے بھائی حسن سے کہا بھائی جان ہرنی کا بچہ مجھے چاہیے۔ حضرت امام حسن نے کہا بھائی یہ ہرنی کا بچہ میں نانا جان سے لے کر آیا ہوں، اگر تمہیں ہرنی کا بچہ چاہیے تو پھر جاؤ نانا جان کی خدمت میں، جاؤ نانا جان سے لے کر آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے۔ ہرنی کا بچہ، ہرنی کا بچہ تو ایک تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن کو عطا کر چکے تھے، اب کوئی اور ہرنی کا بچہ ہوتا تو میرے آقا حسین کو دیتے۔ حضرت امام حسین بار بار کہتے رہے نانا جان ہرنی کا بچہ چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین کو بار بار بہلاتے رہے کہ بچہ ہے، ضد کرتا ہے،
بہل جائے گا بچہ سمجھ کر بہلاتے رہے کہ بہل جائے گا، لیکن حسین بار بار نانا جان سے مانگتا رہا ہرنی کا بچہ مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر، قریب تھا۔ تاریخ دانوں نے، مورخین نے اس واقعے کو لکھا کہ قریب تھا کہ حضرت امام حسین رو پڑتے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حسین رونے کے قریب ہے کہ اچانک ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور اس ہرنی کے ساتھ ہرنی کا بچہ بھی ہے۔ وہ ہرنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر، دوزانہ ہو کر، سر کو جھکا کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہرنی کا بچہ آپ کو پہلے پیش کیا گیا وہ بھی میرا تھا، یہ ہرنی کا بچہ جو میرے ساتھ ہے یہ بھی میرا ہے، یہ ہرنی کا بچہ آپ حسین کو دیجئے۔ یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، جانور ہرنی، یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر لوں گی، بچوں سے جدا ہو کر میں سہ لوں گی، برداشت کر لوں گی، لیکن میں حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتی۔ یا رسول اللہ، یہ بچہ ہرنی کا حسین کو دے دیجئے۔ اللہ اکبر، جانوروں کو بھی پہچان ہے حسین کی شان کیا ہے، جانوروں کو بھی پہچان ہے مقام حسین کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ مقام حسین کے آنے کے بعد مقام حسین نہیں بنا، حسین کے آنے سے پہلے مقام حسین تھا۔ اس لیے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو چھٹے دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اب شہید ہوئے 55 سال 56 سال 57 سال کی عمر کے اندر، لیکن شہادت کی خبر پیدا ہوتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہی ہے۔ پیدائش سے لے کر 5 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے حسین کی شہادت کی خبر ملتی رہی، 5 مرتبہ مختلف موقعوں پر، پیدائش سے لے کر 5 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کی خبر ملتی رہی۔ اللہ اکبر، یہ حسن اور حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹی کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن یہ ابن رسول بھی کہلاتے ہیں، ابن رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی کہلاتے ہیں۔ سورۃ کوثر کے اندر بھی بڑی وضاحت ہے کہ یہ حسن حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، ساتھ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورینہ اولاد جب اللہ کو پیاری ہو گئی، 3 بیٹے حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے اور 1 بیٹا حضرت ماریہ کے بطن سے تھا، وہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی، میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جب دونوں کو کھڑا کرتے، دونوں کو ملاتے تو تصویر مصطفیٰ ہوتی، دونوں کو۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن میرے آقا کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک میرا حسین میرے آقا کے مشابہ تھا۔ جب دونوں کو اکٹھے بٹھاتے یا دونوں چلتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ تصویر رسول اللہ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، یہ وہ ہستیاں، تاریخ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کبھی حسن میرے آقا کے دائیں کندھے پر سوار ہوتا اور امام حسین بائیں کندھے پر، اور وہ کندھے وہ دوش مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے۔ کبھی حسن سوار ہے، کبھی حسین سوار ہے، اور ان کی ماں فاطمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ فاضلہ کاملہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا،
اللہ اکبر۔ میں یہاں پر عرض کر دوں، والدین جب آئیں تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ والدین کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ والدین، اولاد ماں باپ نہیں بن سکتی، وہ ماں باپ سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ والدین باپ ہو یا ماں ہو، جب آئیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ احترام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور یہ قانون، یہ قاعدہ کہیں نہیں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد آئے اور والدین احترام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ والدین، میں نقطہ عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کیا ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہو جاتے، باپ ہو کر، نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خاطر میرے آقا کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر پیار دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ آئیں اور حضرت سیدہ فاطمہ احترام کے لیے کھڑی ہو جائیں، لیکن یہ بات ادب و احترام کے حوالے سے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اور بحیثیت نبی خود کھڑے ہو جائیں، خود کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اولاد آئے اور ماں باپ کھڑا ہو جائے۔ اگر کسی مقام پر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر اولاد آئے اور ماں باپ کھڑا ہو جائے تو بات کوئی ضرور ہوگی، بات کوئی ضرور ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو جو میری سمجھ میں آیا وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بات پسند آئے رکھ لینا، پسند نہ آئے کوئی جھگڑا نہیں، ٹال دینا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر عالمین کا لفظ ہے، اور عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی سارے جہان، بہت سارے جہان۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور اولاد میں سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہر شخص کے لیے بیٹا والدین کے لیے نعمت ہے اور بیٹی والدین کے لیے رحمت ہے۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹا انعام ہے، نعمت ہے والدین کے لیے، اور بیٹی والدین کے لیے رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مشرق و مغرب کے لیے، شمال و جنوب کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، سدرۃ المنتہا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ جس طرف آپ نگاہ ڈالیں کائنات کی طرف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے اور ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے، چاہے وہ عالم ارواح ہو، چاہے وہ عالم دنیا ہو، چاہے وہ عالم برزخ ہو، چاہے وہ عالم حشر ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے۔ لیکن حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ وہ شخصیت ہے جو خود میرے آقا کے لیے رحمت ہے، خود میرے آقا کے لیے رحمت ہے۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے والدین کے لیے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو بحیثیت رحمت، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا میرے آقا کے لیے یعنی اپنے بابا کے لیے رحمت ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کو دیکھ کر میرے آقا کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر پیار دیتے، اس لیے کہ میرے آقا کے لیے رحمت ہے۔ حالانکہ بحیثیت جہان، بحیثیت عالم
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ کے لیے رحمت ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ بحیثیت بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت ہے، اپنے والدین کے لیے رحمت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور حضرت سیدہ فاطمہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ اور ان سے اتنی محبت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں باہر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مل کر جاتے، اور جب باہر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ آپ نے فرمایا مولا علی سے کہ منت مانو۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے بھی کہا منت مانو کہ تندرست ہو جائے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے منت مانی کہ میرے دونوں صاحبزادے تندرست ہو جائیں، میں 3 دن روزہ رکھوں گا۔ پھر آپ کی اہلیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی منت مانی کہ دونوں صاحبزادے تندرست ہو جائیں، 3 دن روزہ رکھوں گی۔ ان کی نوکرانی حضرت حفصہ نے بھی منت مانی، 3 دن روزہ رکھوں گی۔ اللہ کریم نے شفا دی، حسنین کریمین تندرست ہو گئے۔ اب وہ منت پوری کرنا ضروری تھا۔ تینوں حضرات نے پہلے دن روزہ رکھا، سحری کھائی، شام کو افطاری کے لیے جب کھانا تیار کیا سامنے رکھا کہ افطاری کریں، تو دروازے پر کسی یتیم نے دستک دی، میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ تینوں حضرات نے وہ افطاری والا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا، خود پانی سے افطار کیا، دوسرے دن روزہ رکھا، سحری کھائی، پھر شام کو بیٹھے تاکہ روزہ افطار کریں، کھانا سامنے رکھا تیار کر کے۔ تو ایک مسکین نے دستک دی، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو دوسرے دن کا کھانا بھی تینوں ہستیوں نے مسکین کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا، سحری کھائی، پھر شام کو وہی کھانا تیار کر کے سامنے رکھا، افطار کریں۔ اللہ اکبر۔ قیدی نے دروازے پر دستک دی، میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تیسرے دن کا کھانا بھی تینوں ہستیوں نے قیدی کو دے دیا۔ 3 دن کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دیکھا حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کو نکرانی کمزور ہو چکی ہے، ننڈھال ہے۔ آپ نے جب وجہ پوچھی تو تینوں نے یہ وجہ بتائی کہ پہلے دن افطاری روزہ رکھا، افطاری کی، یتیم آ گیا، دوسرے دن روزہ رکھا، افطاری کی، مسکین آ گیا، تیسرے دن روزہ رکھا، افطاری کی، قیدی آ گیا۔ تینوں دن، اور تینوں دن کے روزے کا افطاری کا وہ کھانا اس یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو دے دیا کرتے تھے، خود پانی سے افطار کیا، اس لیے ہم کمزور ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے خبر ہے کہ تمہارے دروازے پر آنے والا وہ یتیم کون تھا؟ تمہارے دروازے پر آنے والا وہ مسکین کون تھا؟ تمہارے دروازے پر آنے والا وہ قیدی کون تھا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دروازے پر آنے والا یتیم یتیم نہ تھا، تمہارے دروازے پر آنے والا مسکین مسکین نہ تھا، تمہارے دروازے پر آنے والا قیدی قیدی نہ تھا۔ جو کبھی یتیم کی صورت میں آتا تو کبھی مسکین کی صورت میں آتا تو کبھی قیدی کی صورت میں آتا، وہ کوئی بشر نہیں تھا، وہ یتیم مسکین قیدی نہیں تھا، وہ خود جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ خود جبرائیل تھے، وہ تمہارے دروازے پر آتے، اور تو یہ تمہارا امتحان تھا اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔